بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 4 کا نام ہے سسٹم ٹربل شوٹنگ۔ سسٹم ٹربل شوٹنگ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس سب چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ واٹ از ٹربل شوٹنگ۔ ٹربل شوٹنگ ہوتی کیا ہے؟ ٹربل شوٹنگ کا مطلب ہے کہ دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ اینڈ فکسنگ پرابلم ان اے سسٹم۔ اگر کسی بھی سسٹم کے اندر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور فکس کرنا، اس کو کہتے ہیں ٹربل شوٹنگ۔ فار ایگزامپل آپ لیپ ٹاپ چلا رہے ہیں، کوئی موبائل چلا رہے ہیں، اگر اچانک چلتے چلتے بند ہو گئے، کوئی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایرر آنے لگ گئے، تو یہ جو ایرر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایرر کیوں آیا ہے اور پھر اس ایرر کو ریزالو کرنا، یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹربل شوٹنگ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹربل شوٹنگ۔ ٹربل شوٹنگ کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ پریونٹ ڈاؤن ٹائم، یعنی کہ جو آپ کا سسٹم چل رہا ہے اگر اس میں کوئی ایرر آ گیا، آپ ٹربل شوٹنگ سے اس کو فوری ریزالو کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کا سسٹم زیادہ دیر آف رہے گا، تو اس سے آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہوں گے، تو اس لیے ٹربل شوٹنگ جو ہمارا ڈاؤن ٹائم بچاتے ہیں، یعنی کہ آف ٹائم بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیو ٹائم اینڈ منی، جو آپ کے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کی ایک بڑی کمپنی ہے، اس کے اندر آپ کا سسٹم جو ہے آف ہو گیا، تو لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ریسورسز ہیں، وہ فارغ بیٹھے ہیں۔ کیوں فارغ ہیں؟ کیونکہ سسٹم نہیں چل رہا، تو آپ کے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں اور ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے۔ انکریز سسٹم ایفیشنسی، سسٹم کی ایفیشنسی کو یہ انکریز کرتا ہے۔ جیسے ہی کوئی پرابلم آتا ہے آپ فوراً اس کو ریزالو کرتے ہیں، تو سسٹم اس کو کہتے ہیں کہ سسٹم ایفیشینٹ ہے اور جلدی جو ہے ایشو ریزالو ہو گیا۔ یہ اس نے ایگزامپل دی ہے کہ کمپیوٹر ناٹ رننگ آن ٹربل شوٹنگ ہیلپ فائنڈ دا ایشو، پاور سپلائی ہارڈ ویئر، کہ کوئی کمپیوٹر نہیں چل رہا تو ٹربل شوٹنگ جو ہے کیا سٹارٹ کہاں سے کریں گے، آپ دیکھیں گے اس کی پاور سپلائی آن ہے کہ نہیں آن، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اندر کوئی ہارڈ ویئر کا ایشو تو نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ ہے سسٹمیٹک پروسیس آف ٹربل شوٹنگ۔ ٹربل شوٹنگ پروسیس انوالو سیورل اسٹیپ دیٹ ہیلپ یو سسٹمیٹیکلی آئیڈینٹیفائی اینڈ فکس پرابلم۔ ٹربل شوٹنگ جو ہے اس کے اندر کافی سارے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں، پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے سے لے کے پرابلم کو ریزالو کرنے تک کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں۔ وہ اسٹیپس ہم دیکھیں گے کون کون سے ہوتے ہیں۔ وہ جو اسٹیپس ہیں اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک پروسیس آف ٹربل شوٹنگ۔ تو اس کے اندر پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی پرابلم، آپ نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ دا فرسٹ اسٹیپ ان ٹربل شوٹنگ از ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، دس مین ریکگنائزنگ دیٹ سم تھنگ از ناٹ ورکنگ ایز اٹ شوڈ۔ پرابلم جب آ گیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز لازمی ہے جو ہم جس طرح چاہ رہے تھے چلے لیکن وہ اس طرح چل نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے۔ فار ایگزامپل اف یو پریس پاور بٹن اینڈ یور لیپ ٹاپ ڈز ناٹ ٹرن آن، دا پرابلم از کلیئر دیٹ اٹ وونٹ اسٹارٹ۔ ٹھیک ہے، اب وہ ایگزامپل دے رہا ہے کہ آپ کوئی لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، کوئی کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، اس کے جب آن کرتے ہیں تو آن ہی نہیں ہوتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس نے سٹارٹ نہیں ہونا، اس کے اندر کوئی پاور کا ایشو ہے، یعنی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ پرابلم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹیبلش اے تھیوری آف پروبیبل کاز۔ ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا پرابلم، جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پرابلم کس وجہ سے ہے، تو پاور کی وجہ سے ہے کہ لیپ ٹاپ آن ہی نہیں ہو رہا ہے، چلنا تو بعد کی بات ہے، اس کے اندر وہ اس کی فنکشنلٹی کیا ہے، وہ آن ہی نہیں ہو رہا۔ دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو کم اپ ود اے تھیوری اباؤٹ واٹ مائٹ بی کازنگ اٹ۔ تو اب آپ سوچیں گے کہ یہ آن کیوں نہیں ہو رہا، پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو وائر لگائی ہے، بجلی آپ کے پاور جو ہے وہ صحیح آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، یہ دیکھیں گے۔ پھر آپ ایک یہ بھی سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ پاور تو ٹھیک آ رہی، ہو سکتا ہے بیٹری میں کوئی ایشو ہو گیا، تو یہ آپ نے ایک تھیوری جنریٹ کرنی ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے اس پرابلم کی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، ونس یو ہیو فلفل دا پرابلم آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو کم اپ ود اے تھیوری اباؤٹ واٹ مائٹ بی کازنگ اٹ، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کمپیوٹر آن کیوں نہیں ہو رہا۔ دس انوالو تھنکنگ اباؤٹ واٹ کوڈ ہیو گون رانگ، اس کے اندر
آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کیا چیز ایسی ہے جو غلط ہوئی ہے جس کی وجہ سے کمپیوٹر ہمارا آن نہیں ہوا. فار ایگزامپل, if your laptop does not turn on, possible cause might be dead battery, a faulty power cord or an internal hardware issue. اگر آپ کا سسٹم آن نہیں ہوتا تو اس کے اندر کیا ایشو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے ہو سکتا ہے بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہوگی, اس وجہ سے آن نہیں ہو رہا, یا ہو سکتا ہے آپ نے جو کیبل یوز کی ہوئی ہے پاور والی اس میں کوئی ایشو ہے, یا کوئی کمپیوٹر کے اندر کوئی ہارڈ ویئر کا ایشو ہو گیا. تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. تو آپ نے ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی, اس وجہ سے ہو سکتا ہے. پھر ٹیسٹ دا تھیوری ٹو ڈٹرمین دا کاز. اب ہمارا کمپیوٹر آن نہیں ہو رہا تو ہمارے ذہن میں 3 باتیں آئیں گی. ہو سکتا ہے اس کی کیبل خراب ہو سکتا ہے اس کی بیٹری خراب ہو سکتا ہے اس کا ہارڈ ویئر ایشو. یعنی ہم نے 3 طرح کی تھیوریز جو ہیں وہ اسٹیبلش کی ہیں. اب وہ کہتا ہے ٹیسٹ دا تھیوری ٹو ڈٹرمین دا کاز. اب جو آپ نے سوچا ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے ان کو امپلیمنٹ کریں. After establishing a theory, you need to test it to see if it is correct. یعنی کہ جو آپ نے تھیوری بنائی ہے اب آپ اس کو ٹیسٹ کریں, پاور چیک کریں, بیٹری چیک کریں, ہارڈ ویئر چیک کریں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. یعنی جو بھی چیزیں آپ نے سوچی تھیں ان کی وجہ سے آن نہیں ہو رہا ان سب کو آپ چیک کریں. This involves checking if suspected cause is actually the reason for the problem. For example, if you think the laptop's battery is dead, مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ بیٹری ڈیڈ ہے, you can test this theory by plugging in the power cord and seeing if the computer turn on. یعنی کہ آپ سوچتے ہیں کہ بیٹری ڈیڈ ہے تو آپ بیٹری کو نکالیں, ڈائریکٹ جو پاور لگائیں, پھر چیک کریں پھر آن ہو رہا یا نہیں ہو رہا لیپ ٹاپ. تو یہ چیزیں مطلب جتنی آپ نے تھیوری سوچی ہیں ان سب کو 1 by 1 ٹرائی کرنا ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اسٹیبلش اے پلان آف ایکشن ٹو ریزالو دا پرابلم. اب آپ نے سارے 3 مسئلے سوچے تھے. یہ ہو سکتا ہے پاور خراب ہو سکتی, پاور کیبل, یا انٹرنل ہارڈ ویئر, یا بیٹری کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بیٹری کو چیک کیا تو پلگنگ ان دا تھیوری کارڈ اینڈ سینگ دا کمپیوٹر آن. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ if your test confirm the cause of problem, the next step is to come up with a plan to fix. For example, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو 3 باتیں سوچی تھیں ان میں سے ایک جو وہ امپلیمنٹ ہوگی اس میں, یا فار ایگزامپل کہہ لیں کہ بیٹری کی وجہ سے وہ آن نہیں ہو رہا تھا. تو دس مین ڈیسائڈنگ what step you need to take resolve the for example problem with dead battery. یعنی آپ نے چیک کیے سارے مسئلے, پاور کیبل بھی چیک کی, اس کے بغیر بیٹری نکال کے ڈائریکٹ پاور لگاتے ہیں تب آن ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہارڈ ویئر کا بھی ایشو نہیں ہے, پاور کیبل کا ایشو بھی نہیں ہے, ڈیڈ بیٹری کا ایشو ہے. اب ہم نے اس بیٹری کا کیا کریں. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ پاور آن اس لیے نہیں ہو رہا کہ بیٹری کا ایشو ہے. تو دا پرابلم ان ڈیڈ بیٹری یور پلان آف ایکشن مائٹ بی ٹو ریپلیس دا بیٹری اور کیپ دا لیپ ٹاپ پلگ ان انٹل یو کین گیٹ اے نیو ون. تو پھر یہ ہے کہ یا تو آپ نئی بیٹری لے کے آئیں گے یا اس کو بغیر اس کے بیٹری کے ڈائریکٹ جو ہے وہ چلاتے رہیں گے, کیونکہ سسٹم بالکل بند بھی تو نہیں کرنا. پھر اس کے بعد امپلیمنٹنگ دا سولوشن. ونس یو ہیو اے پلان یو نیڈ ٹو پٹ انٹو دا ایکشن. یہاں پہ آپ نے سوچا ہے کہ ایکشن اس کے لیے یا تو آپ نئی بیٹری لے سکتے ہیں یا پھر اسی کو ایسے ہی ڈائریکٹ پاور سے چلا سکتے ہیں. دس مین ڈوئنگ واٹ ایور از نیسیسری ٹو فکس دا اف یو پلان ٹو ریپلیس دا بیٹری یو وڈ بائی اے نیو بیٹری اینڈ انسٹال اٹ ان یور لیپ ٹاپ. اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم بیٹری جو ہے وہ نہیں لے لیتے ہیں, تو نئی بیٹری لیتے ہیں تو پھر اس کو انسٹال کریں گے. یعنی جو ہمارا سلوشن آیا تو اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا. پھر ویریفائی فل سسٹم فنکشنالٹی. اب جب ہم نے بیٹری لگا دی اس کے بعد دوبارہ چیک کریں گے کہ سسٹم جو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. کہ ونس یو ریپلیس دا بیٹری یو شوڈ چیک ٹو سی اف دا لیپ ٹاپ ٹرن آن اینڈ آپریٹ ایز ایکسپیکٹڈ وداؤٹ پلگ ان دا پاور کارڈ. اب آپ نے بیٹری لگا دیا, پاور کیبل نہ بھی ہو تو اس کو بیٹری سے چل جانا چاہیے, کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ہمارے سسٹم کے اندر بیٹری کی وجہ سے آن نہیں ہو رہا تھا. اب ہم نے بیٹری لگا دیا تھا, اب اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ واقعی بیٹری سے چل رہا ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد فائنل اسٹیپ ہوتا ہے ٹو ڈاکومنٹ ایوری تھنگ یو ڈیڈ رننگ ان دا ڈیورنگ دا ٹربل شوٹنگ پروسیس. جو آپ کو سمجھ آئی ہے 3 مسئلہ بنا, میرا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ آف ہو گیا بیٹری کی وجہ سے ہوا, تو اب آپ نے اس کو لکھ لینا ہے کہ ہمارا پرابلم یہ والا تھا, اس کے لیے ہم نے یہ والے کازز تھے, ہو سکتے تھے ان میں سے یہ کاز جو ہے وہ ہمارا ٹرو ہو گیا, یعنی کہ بیٹری جو کا مسئلہ بنا تھا, پھر ہم نے بیٹری کو ریپلیس کیا تو ہمارا سسٹم ٹھیک ہو گیا. یہ لکھ لینا ہے, اس کو ڈاکومنٹ کر لینا ہے. ڈاکومنٹ
डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म है। वो लिखते हैं इसलिए ताकि कल तो फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, इशू आ रहा है, तो नेक्स्ट कोई और बंदा आता है तो उसका टाइम ना ज़ाया हो, उसको डॉक्यूमेंटेशन में भी चेक कर सकता है। अगर इस तरह का एरर आए तो उसने सबसे पहले क्या करना, ठीक है, बैटरी चेंज करेगा, जो भी आपने सॉल्यूशन लिखा होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग कंप्यूटिंग सिस्टम। इम्पोर्टेंस आपको पता चली क्यों होती है ट्रबल शूटिंग की। ट्रबल शूटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटिंग सिस्टम बिकॉज इट हेल्प्स कीप आवर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क रनिंग स्मूथली। इसकी वजह से हमारे सिस्टम, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर सारे जो स्मूथली रन करते हैं। When something go wrong with the computer system, it can disrupt our work, cause data loss or even lead to security issue। जब कुछ गलत होता है कंप्यूटर सिस्टम में तो ये वर्क करना छोड़ देता है, डाटा का लॉस होता है और इवन हमारे सिक्योरिटी इशू को भी होता है। तो बाय नोइंग हाउ टू ट्रबल शूट कंप्यूटिंग सिस्टम वी कैन क्विकली फिक्स एंड फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम एंड शो दैट एवरीथिंग वर्क्स एज इट शुड। तो इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि हमें सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है, डाटा का लॉस भी हो सकता है, हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं। इन सब की चीज़ों को ज़हन में रखते हम कहते हैं कि ट्रबल शूटिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, एक इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा डाउन टाइम बचाती है कि डाउन टाइम अकर मैंने कंप्यूटर सिस्टम में नॉट ऑपरेशन, जब कंप्यूटर नहीं चल रहा तो इसका मतलब आपका डाउन टाइम शुरू हो गया। तो ये बहुत कॉस्टली होता है। कॉस्टली इसलिए होता है जो बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पे सिस्टम चल रहते हैं बहुत सारे, तो एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आपके जो एम्प्लॉय हैं वो फारग बैठे हैं, वो आपको कोई चीज़ जनरेट नहीं करके दे रहे, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वो आपका डाउन टाइम है, आप लॉस में जा रहे हैं। तो ट्रबल शूटिंग की हेल्प से आप जो अपना डाउन टाइम जो उसको कम कर सकते हैं। फिर डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा एक्यूरेट एंड रिलायबल। प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में किसी तरह का भी आ जाता है, कोई डाटा करप्ट हो गया या कोई और मसला बन गया स्टोरेज के अंदर, तो ट्रबल शूटिंग से हम डाटा को जो फिक्स कर लेते हैं। अगर नहीं फिक्स करते, हमारा कोई डाटा करप्ट हो गया, हम क्या करते हैं नया डाटा फिर से वही पुराना डाटा उसको किसी तरह जो है वो बनाएंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे। हो सकता है उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हों, तो इस चीज़ से भी हमें ट्रबल शूटिंग की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। अगर हम जो है ट्रबल शूटिंग टाइम से करें तो डाटा इंटीग्रिटी जो हमारी इंश्योर होती है। सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑफन टारगेट फॉर साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, तो ट्रबल शूटिंग कैन हेल्प आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस अलाउइंग फॉर क्विक एक्शन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। तो ट्रबल शूटिंग यही हेल्प करती है कि कहाँ पे हमारा इशू आया है, कहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, और इसको जो है वो सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है ट्रबल शूटिंग के ज़रिए से। तो ये आपकी सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करती है, ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर इसकी एक इम्पोर्टेंस है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। सम टाइम कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट परफॉर्म एज एफिशिएंटली एज दे शुड, उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहे होते जिस तरह जो हम सोच रहे होते हैं। तो ट्रबल शूटिंग के ज़रिए से हम उसकी रीज़न फाइंड करते हैं कि क्यों इसकी परफॉर्मेंस स्लो है, कोई मेमोरी का इशू है, रैम थोड़ी है, कोई हार्डवेयर जो है उसमें कोई सही काम नहीं कर रहा, तो ये सारे इशू आइडेंटिफाई करते हैं तो हम जब तो ट्रबल शूटिंग के ज़रिए से। तो अगर रिजॉल्व हो जाता है तो कंप्यूटर की पावर जब तेज़ होती है, तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर इक्विपमेंट लाइफ टाइम। रेगुलर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस कैन हेल्प एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर। तो रेगुलरली आप अपने सिस्टम को चेक करते रहें कि उसमें कोई मसला आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करें, बजाय कि फॉर एग्जांपल आप पेपर प्रिंट कर रहे हैं तो आपका प्रिंटर पेपर नहीं निकाल, आप नया प्रिंटर लें। अब हर दफ़ा नया प्रिंटर लेके आना तो कोई आसान काम नहीं है, वो कॉस्टली है। तो उसका तरीका ये है कि आप ट्रबल शूटिंग करें, जो आपको उसके अंदर कोई चीज़ ख़राब हुई है सिर्फ उस चीज़ को सही करें, बजाय कि आप जो है वो पूरी मशीन ही रिप्लेस कर दें। तो ये जो इस तरह भी इक्विपमेंट की लाइफ जो इंक्रीज़ होती है, तो ये ट्रबल शूटिंग की इम्पोर्टेंस में आता है। फिर कॉस्ट भी हमारी बचाता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग बिजनेस हेल्प प्रिवेंट कॉस्टली डाउन टाइम एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी। जब हमारी ट्रबल शूट डाउन टाइम कम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी कॉस्ट जो है जो हम इन्वेस्ट किया हुआ है वो ज़ाया नहीं जा रहा। तो अगर सिस्टम आपका बंद है, लोग तो हैं आपके पास लेकिन वो बगैर सिस्टम के काम नहीं कर सकते, तो फिर वो आपको कॉस्ट पड़ रही है उसकी। तो ये भी ट्रबल शूटिंग जो हमारी कॉस्ट को भी बचाती है।
یوزر ایکسپیرینس جو ہے وہ کمپیوٹر کا اچھا ہے یوزر کا جو ایکسپیرینس ہے کمپیوٹر کے ساتھ، یعنی اس کو کیسے یوز کرنا ہے، سافٹ ویئر کو وہ زیادہ کمپلیکس تو نہیں ہے، اس کو ایزی بنایا جائے ٹربل شوٹنگ کے ذریعے سے، تاکہ کوئی کام جو اگر 5-6 سٹیپس میں ہوتا تو ایک ہی سٹیپ میں ہو جائے، 2 سٹیپ میں ہو جائے، یعنی نمبر آف سٹیپس جو ہیں ان کو تھوڑے کیا جائے۔ اس سے جو کام بھی جلدی ہو جائے گا اور یوزر جو اس کو یوز کر رہے ہیں ان کا بھی کمپیوٹر جو ہے وہ یوزر فرینڈلی، وہ کہیں گے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یوزر فرینڈلی ہے۔ تو یہ ایک چیزیں تھے ذرا 4th چیپٹر تھیوری ٹائپ سا تھا، اس میں 2 چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں، ایک تو ٹربل شوٹنگ ہوتی کیا ہے، اس کے سٹیپس ہوتے ہیں کچھ، اور ٹربل شوٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ کو اس کا آنسر ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔